السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو ترکیب نحوی کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دوں گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا تھا کہ ترکیب نحوی کسے کہتے ہیں، 10th کلاس اور 9th کو بھی۔ تو آج ہم نکالیں گے مرکب توصیفی اور مرکب عددی اور مرکب اضافی۔ ایک جس سینٹنس میں ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، کس حساب سے نکالنا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہوا جس میں صفت بھی ہو اور موصوف بھی ہو، اور مرکب عددی جس میں عدد بھی ہو اور معدود بھی، اور مرکب اضافی جس میں مضاف الیہ اور مضاف ہو۔ تو دونوں کا تعلق جو ہے یہ مطلب کہ کی کا جو 3 لفظ ہے وہی ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے 2 کتابیں الماری میں ہیں، تو یہاں پر کتابوں کے متعلق خبر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ تو جو اس پورے سینٹنس کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس میں یہ خبر دی جائے کہ وہ چیز کیا ہے، کس طرح سے ہے، مگر یہاں پہ کام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو اس جملے کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ تو پہلی جملہ اسمیہ میں نکالنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو کیونکہ یہی ہے، اگر جملہ فعلیہ میں ہوگا تب یہ کام دیتا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ میں ہے تو اس وجہ سے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل ناقص ہوا انکمپلیٹ ورب۔ پھر کس کے متعلق خبر کی دی گئی؟ 2 کتابوں کے متعلق۔ پہلے ہمیں نکالنا ہے، مطلب اگر ہمیں نکالنا ہے مبتدا، مبتدا اس کو کہتے ہیں جس کے متعلق خبر دی جائے، مگر اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ 2 کیا ہے، کتابیں کیا ہے۔ پہلے ہم نکالیں گے 2 ہوا عدد، کیونکہ گنتی کرتے ہیں چیزوں کی، 1 2 3 4، تو اس کو عدد کہتے ہیں۔ کن کی گنتی کی گئی؟ کتابوں کی، تو کتابیں موجود، دونوں مل کر ہے مرکب عددی جو ہمیں اصل میں نکالنا ہے، جو میں نے اوپر آپ کو پڑھایا بھی کہ مرکب عددی کیا ہوا، اور ہے یہ مبتدا۔ اس کے بعد ہے الماری میں نے یہ سمجھایا آپ کو کہ میں سے پر تک جو ہے یہ حروف جار میں آتے ہیں، تو جار سے پہلے اگر اسم آئے، یہ ضروری ہے کہ اسم آتا ہے اس کے بعد، تو اس سے پہلے تو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ گرامر کے حساب سے پہلے لائیں گے میں ہوا جار، پھر ہے الماری، اس کو کہتے ہیں مجرور گرامر کے حساب سے۔ میں سے پر تک، اس سے پہلے جو بھی اسم آئے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ہوا مرکب جاری، اور ہے یہ خبر، کیونکہ مین ہمیں نکالنا ہے فعل ناقص، مبتدا اور خبر۔ مگر اگر ہمیں اور جانکاری ہے، اگر ہمیں اور پتہ ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، تو پہلے ہمیں وہی نکالنا ہے۔ تو اس حساب سے مرکب عددی بھی میں نے نکالا ادھر، اور ایک طرح سے یہاں مرکب جاری بھی۔ تو پھر ہے احمد نے ایک لڑکا ہے، دوسرا سینٹنس، احمد نے ایک لڑکا ہے۔ اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے لڑکی کی طرف، احمد کی طرف۔ تو احمد کی طرف خبر دی گئی ہے، اس کے متعلق بولا گیا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، تو احمد ہے مبتدا۔ تو اس پورے جملے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلے ہے فعل ناقص، اس کے بعد احمد، کیونکہ احمد کے بارے میں ہی کہا گیا، اس کو مبتدا کہیں گے، اور ہے یہ اسم۔ اس کے بعد ہے نیک لڑکا۔ اگر ہمیں خبر یہ سارا آ جائے گا خبر میں ہی، نیک لڑکا، یہ پورا نیک لڑکا جو ہے یہ خبر میں ہی آئے گا، مگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اور کیا ہے یہ گرامر میں، گرامر کے حساب سے۔ نیک جو ہے یہ ہے صفت، صفت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کی اچھائی اور برائی بیان کی جائے، تو جس کے بارے میں خوبی بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوف۔ یہاں لڑکا آ جائے گا موصوف، دونوں مل کر ہے یہ مرکب توصیفی، جو میں نے آپ کو اوپر بتایا توصیفی کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے خبر، جو ہمیں خبر
یہ جو ہے جملہ اسمیہ میں 3 جو ہے فعل ناقص، مبتدا اور خبر نکالنا ہے۔ اب ہم نکال رہے ہیں اور جانکاری ہے ہمیں کہ یہاں نیک بھی ہے، لڑکا بھی ہے، یعنی صفت ہے، موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے۔ اور تو اس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب عددی اور مرکب اضافی، ابھی میں نے نہیں آپ کو یہ بتایا، تو پہلے یہ 3 میں نے آپ کو سمجھائے۔ تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی مرکب اضافی کے بارے میں، تو تھوڑا سا میں جانکاری دوں گی ادھر۔ مرکب اضافی، دیکھو احمد کا قلم میز پر ہے۔ تو یہاں پر احمد کا قلم میز پر، میں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ کی اور کا جو ہے، یہ 3 لفظ جو ہے وہ مرکب اضافی میں اسم کا تعلق دکھاتے ہیں، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ اس کو کہا جائے گا، کیونکہ احمد کے بارے میں خبر دی گئی کہ قلم اس کا میز پر ہے۔ تو ہمیں کیا نکالنا جملہ اسمیہ میں ہے؟ فعل ناقص، اس کے بعد مبتدا کس کے بارے میں؟ احمد، مگر ہمیں یہ سارا آ جائے گا احمد کا قلم، تو یہ سارا آ جائے گا اسی مبتدا کے ساتھ، مگر ہمیں پہلے دکھانا ہے احمد کیا ہے۔ تو احمد جو ہے ایک چیز کا تعلق، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ دکھایا گیا ہے، یہ ہمیں کا دکھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ کا ہوا اضافت، کیونکہ یہی ہمیں تعلق دکھاتا ہے 2 اسموں کے درمیان۔ پھر کیا بتایا گیا ہے، کس تعلق؟ قلم ہوا مضاف۔ تو یہ سارے مل کر بن جائیں گے مرکب اضافی، اور یہ آ جائے گا مبتدا، اور آئے گا یہ مبتدا۔ تو پھر اس کے بعد میز پر، یہاں میں نے بتایا آپ کو میں سے پر تک، پر جار اور میز اسم ہے، کیونکہ جار سے پہلے جو اسم آئے اس کو مجرور کہتے ہیں گرامر کے حساب سے، اور ہے یہ مرکب جاری، اور ہے یہ خبر۔ تو اس لحاظ سے ہم نے نکالا اس میں مرکب اضافی۔ یہ یاد رکھنا، مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جس میں مضاف الیہ اور مضاف کا تعلق، یعنی کہ 2 اسموں کا تعلق دکھایا جائے، یعنی وہ دکھاتے ہیں ہمیں کا، کے، کی۔ تو یہی اضافہ کرتے ہیں، یہی اضافت ہے کہ 2 اسموں کا تعلق دکھایا گیا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق دکھایا گیا اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کیا تعلق دکھایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف۔ تو یہ کا، کی، کے ہمیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں میں نے آپ کو سمجھایا کہ مرکب توصیفی جو ہے، مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں جس جملے میں صفت بھی ہو اور موصوف بھی ہو، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اور مرکب جاری اس کو کہتے ہیں جس جملے میں جار بھی ہو اور مجرور بھی ہو، تو وہ میں سے پر تک جار آتے ہیں، حرف جار، تو اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ اور اسی طرح مرکب عددی اس کو کہتے ہیں جس جملے میں عدد بھی ہو اور موجود بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب عددی۔ تو یہاں 2 جن کی ہم گنتی 1 2 3 4 اس کو عدد، تو کتابیں جو ہے اس کو کہتے ہیں معدود، جن کی ہم گنتی کرتے ہیں، جن چیزوں کی ہم گنتی کرتے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں، وہ ہوا مرکب عددی۔ تو اس طرح سے میں نے آج آپ کو سمجھایا کہ مرکب توصیفی اور مرکب عددی، مرکب جاری اور مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔